نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور ہزار عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین کے زندگی کے تعلق سے جو بھی باتیں میں پیش کروں گا، اچھی باتیں پیش کروں گا اور سچی باتیں پیش کروں گا، یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرات، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، آپ کے صدقے میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ میرے محبوب، میرے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں سدرۃ المنتہا کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں بیت المعمور کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ میرے حبیب، زمین کا یہ فرش آپ کے میلاد کے صدقے میں، آسمان کا یہ شامیانہ آپ کے میلاد کے صدقے میں، اب ذرا آپ کی توجہ چاہوں۔ رب فرماتا ہے اے میرے حبیب، صداقت آپ کے میلاد کے صدقے میں، سخاوت آپ کے میلاد کے صدقے میں، عدالت آپ کے میلاد کے صدقے میں، شجاعت آپ کے میلاد کے صدقے میں، نبوت آپ کے میلاد کے صدقے میں، رسالت آپ کے میلاد کے صدقے میں۔ اب توجہ چاہو، حضرت آدم آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت یوسف آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت یحییٰ آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت زکریا آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت سلیمان آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت یوسف آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت ابراہیم آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت اسماعیل آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت موسیٰ آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت عیسیٰ آپ کے میلاد کے صدقے میں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ زمین بھی میلاد والی ہے اور یہ آسمان بھی میلاد والا ہے۔ اگر اب کسی کو نبی کے میلاد سے چڑ ہو، اگر اب کسی کو نبی کے میلاد سے دشمنی ہو تو چاہیے کہ یہ زمین چھوڑ دے اور کوئی ایسی زمین تلاش کر لے جو میلاد والی نہ ہو۔ چاہیے کہ یہ آسمان چھوڑ دے اور کوئی ایسا آسمان ڈھونڈ لے جو میلاد والا نہ ہو۔ اگر اس زمین کے اوپر رہنا ہے اور آسمان کے نیچے رہنا ہے تو یہ کہنا پڑے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ملاحظہ فرمائیے، سب کچھ نبی کے میلاد کے صدقے میں، سب کچھ بول کے سنیے، نبی کے میلاد کے صدقے میں۔ حضرات، ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے نبی کے پیارے صحابی
जलील कद्र सहाबी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुभान हदीस पाक है, कोई मामूली बात है, तड़प तड़प दीवानों को कहना चाहिए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बात मोहब्बत से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बता दिया जाए अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया, किस चीज को पैदा फरमाया? तो मक्की मुस्तफा, मदनी मुस्तफा, हाशमी मुस्तफा, मुत्तलबी मुस्तफा, आका जान रहमत मुस्कुरा कर फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, ए जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। पता ये चला हज़रत आदम बने नबी के नूर से, हज़रत शीश बने नबी के नूर से, हज़रत यहया बने नबी के नूर से, हज़रत ज़करिया बने नबी के नूर से, हज़रत मूसा और ईसा बने नबी के नूर से। और जब यही नूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को चमका, सैयदा आमना के शिकम से जब ये नूर ज़ाहिर हुआ, जब यही नूर चमका तो सिद्दीक चमके इसी नूर से, उमर चमके इसी नूर से, उस्मान चमके इसी नूर से, अली चमके इसी नूर से। जरा और करीब कर दूं, बगदाद के पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी चमके इसी नूर से, हिंदुस्तान के राजा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज चमके इसी नूर से। तो ए रौनक में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, क्यों ना हम सरकार की बारगाह की तरफ लगाकर अपने सरकार से अर्ज करें, या रसूल अल्लाह इस दीन को चमकाने वाले आका, एक उमर को चमकाने वाले आका, एक उस्मान को चमकाने वाले आका, एक अली को चमकाने वाले आका, एक साथी अबी वकास को चमकाने वाले आका, एक बिलाल हबशी को चमकाने वाले आका, एक सलमान फारसी को चमकाने वाले आका। या रसूल अल्लाह पूरी कायनात आपसे चमक रही है और आपकी शान तो अलग है। या रसूल अल्लाह पूरी शान आपसे चमक रही है, पूरी कायनात आपसे चमक रही है। या रसूल अल्लाह आपकी शान तो ये है कि अगर कहकशाहट की है तो चमक आपकी है, अगर चांद रखता है चांदनी आपकी है। या रसूल अल्लाह अगर सूरज रखता है तो रोशनी आपकी है। या रसूल अल्लाह अगर ज़मीन रखता है तो आपकी लिए अल्लाह ने पैदा किया है, आपके सफे में बनाया है। तो हम जमानी को कह लेने की इजाजत दे दो, अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा किया। तो जमानी कहता है या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपके सफे में सारी कायनात को पैदा फरमाया, तो सारी कायनात आपसे चमक रही है। तो या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं ज़बाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और क्यों चमकाएगा? तो इसलिए तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाला। मेरे मुस्तफा सबसे अव्वल, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा सबसे आगे, मेरे मुस्तफा जाहिर, मेरे मुस्तफा बातिन। एक हदीस और सुनाता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मक्के की सरजमीन पर सुनिए। सुभान अल्लाह। तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील से आका ने पूछा, जिब्राइल बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? तो हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है, मगर मैं इतना जरूर जान रहा हूँ कि कायनात के बनने से पहले, कायनात के बनने से पहले 14,000 नूर में एक सितारा चमकता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था। कितने हजार साल के बाद? 70,000 साल के बाद वो सितारा एक मर्तबा चमकता था। या रसूल अल्लाह मैं उस सितारे को 70
نہیں بلکہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. کتنی مرتبہ؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اتنا سننا تھا مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وَعِزَّتِي رَبِّی عَلَىٰ ذَلِکَ الْکَوْكَبِ. اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ نور مصطفیٰ تھا. پتہ چلا میرے مصطفیٰ آدم سے پہلے، میرے مصطفیٰ شیش سے پہلے، میرے مصطفیٰ یحییٰ سے پہلے، میرے مصطفیٰ زکریا سے پہلے، میرے مصطفیٰ سلیمان سے پہلے. مختصر سمیت کر عرض کر رہا ہوں میرے مصطفیٰ تمام نبیوں سے پہلے ہے. اور جمالی ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہے تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ اول کتاب تیرا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور خدا نے ڈال رکھے ہے تجھ کو 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک ہی اٹھائے جا. یعنی مرحبا مرحبا اللہ یا رسول اللہ. مولا عیسیٰ فرمائے میرے مصطفیٰ سب سے پہلے کہیے نا. اب آپ توجہ چاہتا. اب دیکھیے محبت کے لیے دو کا ہونا ضروری. کتنے کا ہونا؟ محبت کے لیے دو کا ہونا ضروری. اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کی نظر میری طرف سے ہٹی تو آپ گفتگو کو بھول بیٹھے. اس لیے کہ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا بلکہ جن کے تعلق سے یہ جلسے کو سجایا گیا ہے میں انہی کی شان میں بیان کرتا ہوں. مولانا فرمائیے محبت کے لیے دو کا ہونا ضروری. ایک وہ ہے جو محبت کرے گا اور ایک وہ ہے جس سے محبت ہوگی. میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس محبت کی بنیاد پر آپ دریا میں بہا دیے جائیں اور کوئی مقصد حاصل نہیں ہو. میں اس محبت کی بات کرتا ہوں کہ جس محبت کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ محبت ہو جائے تو نعرے نمرود کو بھی گلزار نعرے نمرود کو بھی گلزار ڈالنا پڑ جائے. وہ محبت کے لیے دو کا ہونا ضروری. ایک وہ ہے جو محبت کرے گا، ایک وہ ہے جس سے محبت ہوگی. اللہ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ ہے. جب لفظ تھا بھی نہیں تھا اللہ تھا. اللہ جب تھا اللہ نے چاہا کہ کوئی اللہ کو پہچان جائے. جب جان پہچان ہوگی تب نہ محبت ہوگی. حضرات اگر جان پہچان نہیں ہوگی تب محبت کیسے ہوگی؟ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. کرم کے اوے سے نہیں دیکھا تو کیا ہوگا؟ محبت تو تھی، جان پہچان تو تھی. اب فیصلہ ہو گیا محبت کے لیے دو کا ہونا ضروری. ایک وہ ہے جو محبت کرے گا، ایک وہ ہے جس سے محبت ہوگی. اللہ ہے، اللہ رہے گا. مگر جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا. اللہ کو اس بات سے محبت ہو گئی کہ کوئی میرا پہچاننے والا ہو. اللہ نے اسی محبت کے لیے اپنے نور سے اپنے محبوب مصطفیٰ کے نور کو پیدا کر مصطفیٰ کے نور کو پیدا کر دیا. جیسے ہی نور مصطفیٰ اللہ کی تخلیق کا پہلا شاہکار بن کر عالم ظہور میں آیا، اس نور محمدی نے سب سے پہلے بارگاہ حسن الوہیت و ربوبیت میں سجدہ کیا. ابھی زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، فضائے بھی نہیں، ہوائیں بھی نہیں، آگ بھی نہیں، مٹی بھی نہیں، کچھ نہیں، بس اللہ تھا. اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا اور نور نبی نے سب سے پہلے سجدہ کیا. جیسے ہی سجدہ کیا رب کی رحمت نے جھوم کر کہا میری پہچان ہو گئی. اللہ
اللہ رہے گا مگر جیسے ہی نور مصطفیٰ نے سجدہ کیا مسجد سے کام اٹھی میں خالق میں خالق یہ مخلوق میں معبود یہ عابد میں اسے یہ مجھے پیار سے لا الہ الا اللہ کہے گا میری قدرت سے محمد رسول اللہ کا اللہ رہے گا. سب سے پہلے اللہ نے اس چیز کو پیدا فرمایا نور نبی کو. نور نبی نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سجدہ کیا سجدہ کیا. اب آؤ مکے کی گلی دیکھ مکے کی گلی ہے. اب اللہ کا گھر ہے. عبد المطلب کا آنگن ہے. اندھیرا جا رہا تھا اجالا آ رہا تھا. اندھیرا جا رہا تھا اجالا آ رہا تھا. رب مسیحیت نے کہا اب اندھیرے کے جانے ہی کا وقت ہے. رحمت پکار رہی تھی قد جاءکم من اللہ. اب روشنی ہی کی حکومت رہے گی. اب روشنی ہی کی حکومت رہے گی. اندھیرا جا رہا تھا اجالا آ رہا تھا. مسیحیت نے کہا اب روشنی ہی کی حکومت رہے گی. ملکوتی قدسی زبانوں پر اظہاری یا سید المرسلین ظاہر ہو جائیے ظاہر ہو جائے ظاہر ہو جائے ظاہر ہو جائے ظاہر ہو جائے. اندھیرا جا رہا تھا اجالا آ رہا تھا. اچانک سوموار کا دن تھا. حضرت عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا در یتیم بن کر جیسے ہی آمنہ کے شکم سے ساری کائنات کا سر سے حسین انسان لباس بشریت میں ظاہر ہوا. رب کی رحمت نے کہا مسیحیت نے کہا جبرائیل سدرا چھوڑ چلے جاؤ مکے. چلے جاؤ مکے. وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں جس کے تعلق سے وہ سال تک آواز گونجتی رہی. آ رہے ہیں. آپ کو کہنا ہے کیا آ رہے ہیں؟ کیا کہنا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ آ رہے ہیں جس کے تعلق سے کروڑوں سال تک آواز گونجتی رہی. آ رہے ہیں. آدم نے کہا آ رہے ہیں. شیش نے کہا آ رہے ہیں. یحییٰ نے کہا آ رہے ہیں. یوسف نے کہا آ رہے ہیں. ابراہیم نے کہا آ رہے ہیں. اسماعیل نے کہا آ رہے ہیں. موسیٰ و عیسیٰ نے کہا آ رہے ہیں. اچانک سوال کا دن تھا. اندھیرا جا رہا تھا اجالا آ رہا تھا. حضرت اللہ کے شکم سے عبداللہ کا پوتا عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا جیسے ہی مکے میں عبد المطلب کے گھر میں آمنہ کے شکم سے ظاہر ہوا. رب کی مسیحیت نے کہا جبرائیل دیر مت کرو جھنڈے اٹھاؤ. مشرق میں گاؤ تو جھنڈے اٹھاؤ. مغرب میں گاؤ تو جھنڈے اٹھاؤ. اتر میں گاؤ تو جھنڈے اٹھاؤ. دکن میں گاؤ تو اور کعبے کی چھت پر میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں جھنڈا لہرا کر آواز دے دو. ستاروں سن لو, ہواؤں سن لو, دریا کا پانی سن لے, آسمان کی بلندی سن لے. کروڑوں سال تک جو آواز پھیلتی رہی آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں. جا کر دیکھ لو آمنہ کے شکم سے وہ آ گئے ہیں آ گئے ہیں. آپ لوگ کو بولنا پڑے گا. کتنی پیاری بات میں نے پیش کتنی پیاری بات میں نے پیش کی. حضرات یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ علماء کرام ہی صرف نعرہ لگائے. آپ لوگ بھی لگا سکتے ہیں. آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ شرمانے کی جگہ ہے. یہ مقدر بنانے کی جگہ ہے. شرمانے کی جگہ ہرگز نہیں. جہاں پر ہمیں شرمانا چاہیے آج وہاں پر ہم سینہ چوڑا کر کے جاتے ہیں. اور جس جگہ پر ہمیں شرمانا نہیں چاہیے وہاں ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں. آج ہماری قوم کا حق یہی ہے. مگر میں اس طرف جانا چاہتا میں آپ کا بھارتی وقت نہیں لینا چاہتا. جو بھی باتیں میں عرض کرتا ہوں آپ ایک سال سے نہیں بلکہ 5-6 سال سے سن رہے. حضرات ملاحظہ فرمائیے میرے مصطفیٰ کا تشریف لائے. کہیے سبحان اللہ.
میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا کیسے ہیں؟ اب ایک بات یاد آ گئی، جب میرا نبی آیا تو نور کی روشنی لٹاتا آیا، جب میرا نبی آیا آسمان کو بلندی دیتا آیا، جب میرا نبی آیا زمین کو عاجزی دیتا آیا، جب میرا نبی آیا پتوں کو کھڑک دیتا آیا، جب میرا نبی آیا پھولوں کو مہک دیتا آیا، جب میرا نبی آیا کائنات کی پیشانی کو دھمک دیتا آیا، جب میرا نبی آیا کائنات کی پیشانی کو چمک دیتا آیا، مگر جو خود نبی آ رہا ہے تو ایسے گھر میں آ رہا ہے جو یتیم ہے، جو بیوہ ہے، شوہر انتقال کر چکے ہیں، مگر مصطفیٰ ایسے ماحول میں بھی کہتے ہیں کہ میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اب مصطفیٰ کے آنے کی عادت تو دیکھو، جو خود یتیم بن کر آیا ہے مگر سب کی پیشانی میں اجالا دے رہا ہے، سب کی پیشانی میں کرم دے رہا ہے۔ کوئی میرے رسول کو کمزور نہ سمجھے، طاقتور نبی آ گیا ہے، پاورفل نبی آ گیا ہے، قاتل رب کا قاتل نبی آ گیا ہے۔ کوئی میرے آقا کے آنے کی عادت تو دیکھو کہ حلیمہ پہنچی ہے، بڑے بڑے کہ بچوں کو نہیں ملتے ہیں، پیسے والوں کے بچے نہیں ملتے ہیں، دولت مند کے بچے نہیں ملتے ہیں، دل چھوٹا ہو جاتا ہے، مگر مصطفیٰ کی نگاہ نبوت خاموش لب و لہجے میں بول رہی ہے کہ میں غریبوں کے لیے ہی تو آیا ہوں، میں فقیروں کے لیے ہی تو آیا ہوں، میں محتاجوں کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ حلیمہ دیکھ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میں چاہتا تو کسی کے گھر بھی جا سکتا تھا، دولت مند عورتیں آئی تھی، میں چاہتا تو اس کے گھر جا سکتا تھا، پیسے والی عورتیں آئی تھی، میں چاہتا تو اس کے گھر جا سکتا تھا، مگر میں اس صورت میں بھی، ایسی حالت میں بھی کسی مالدار کے گھر نہیں جاؤں گا، میں تو حلیمہ کی جھوپڑی میں جاؤں گا، میں تو حلیمہ کی کٹیا میں جاؤں گا، میں تو حلیمہ کے گھر میں جاؤں گا۔ تاریخ گواہ ہے حلیمہ کے گھر نبی پہنچے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ ایک غریب دکھنے والا نبی پہنچا ہے تو اسی حلیمہ سے ان کی سہیلیوں نے پوچھا تھا، اے حلیمہ تم تو کہتی ہو، تم تو بولتی ہو کہ تمہیں ایک یتیم بچہ ملا ہے جس کا دادا اس کی پرورش اٹھاتا ہے، تجھے تو کچھ نہیں ملا، مگر اے حلیمہ رات کی تاریکی میں ادھر جا کے بیٹھو، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم پوری رات اپنے گھر میں چراغ جلا کر سو سکے، مگر تم کس یتیم کو لے کر آئی ہے، تم کس غریب کے بیٹے کو لے کر آئی ہے کہ پوری رات تیرے گھر میں روشنی رہتی ہے، تیرے گھر میں اجالا رہتا ہے، قربان جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ کے جواب پر حلیمہ جواب دیتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی بتی اور تیل کا چراغ نہیں جلتا ہے، بلکہ میرے گھر جو بابو آیا ہے وہ خود بھی روشن ہے اور ادھر بھی جاتا ہے روشن اٹھاتا ہے۔